دوستو ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ دوستو یہ واقعہ ہمارے کسی جاننے والے کے ساتھ پیش آیا۔ یہ واقعہ سچائی اور حقیقت پر مبنی ہے، تو آئیے ان کا یہ واقعہ انہی کی زبانی پیش کرتے ہیں۔ میں ایبٹ آباد سے اپنے دوست اشفاق احمد رفیق کے پرزور اصرار پر فارغ کے دنوں اس کے گاؤں جانے کو تیار ہوا۔ اشفاق احمد رفیق آزاد کشمیر کے قریب ایک گاؤں سنگولہ کا رہائشی ہے۔ ایبٹ آباد سے راولا کوٹ اور پھر سنگولہ جانے والی گاڑی بھی جلدی مل گئی۔ گاڑی اپنی مخصوص رفتار سے رواں دواں تھی کہ اچانک ایک جھٹکے سے رکی۔ معلوم ہوا کہ انجن میں کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ انجن کی خرابی کی وجہ سے کافی تاخیر ہو گئی۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھما کر سواری کا جائزہ لیا۔ کسی مقامی آدمی سے معلوم ہوا کہ اس وقت سنگولہ تک کسی سواری کا ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ پھر میں نے مرے ہوئے قدموں سے پیدل چلنے میں ہی عافیت جانی اور شارٹ کٹ کچی سڑک پر چلنا شروع ہو گیا۔ سنسان سڑک ارد گرد پھیلے جنگل کی وجہ سے کچھ اور سنسان ہو گئی تھی۔ دن بھر کا تھکا ہارا سورج آہستہ آہستہ دھوپ سمیٹتا دور پہاڑوں کی اوٹ ڈوب رہا تھا۔ جھکتی ہوئی شام تیزی سے ماحول پر مسلط ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد چاروں طرف تاریکی پھیل گئی۔ میں نے اپنے چاروں اطراف نگاہیں دوڑائی۔ دور دور تک ہولناک سناٹا تھا۔ دور کہیں آوارہ کتوں کے بھونکنے اور گہرے سناٹے نے کافی ڈراؤنا ماحول بنایا ہوا تھا۔ سڑک تا حد نگاہ سنسان اور تاریک تھی۔ دونوں کنارے پر درخت جھکے ہوئے تھے جو اس سناٹے کو مزید وحشت ناک بنا رہے تھے۔ اس سڑک پر اکیلے جانے کا تصور ہی ہولناک تھا۔ چاروں طرف گہری خاموشی کا راج تھا۔ اس حالت میں سرد تیز ہوائیں ماحول کو ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ یوں انجانا سا خوف مجھ پر سوار ہو گیا۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ اس رات سردی اپنے عروج پر تھی۔ موٹے کپڑے پہننے کے باوجود بھی مجھے سخت سردی محسوس ہو رہی تھی۔ قریب ہی سرسراہٹ سی ابھری تو میں نے چونک کر نظریں گھمائی۔ آہٹ کچھ دیر سرسراتی رہی اور پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ دوسرے لمحے میں ٹھٹک کر رہ گیا جیسے کوئی ڈراؤنا اور بھیانک خواب دیکھتے دیکھتے اچانک آنکھ کھل گئی ہو۔ سامنے کا منظر ہی کچھ ایسا تھا کہ خوف کی شدید سرد لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نے جو منظر دیکھا وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں راستہ بھول کر کسی قدیمی قبرستان میں پہنچ چکا ہوں۔ اپنے ارد گرد کچی پکی قبریں دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ خوف اور دہشت سے میرے بدن میں چیونٹیاں رینگنے لگی اور میری آنکھیں پھیلتی چلی گئی۔ مارے دہشت کے میں ایک ہی جگہ پر سن ہو کر رہ گیا۔ قبرستان کے ماحول اور اس کے پھیلے خوف سے مجھے اپنی موت سامنے ناچتی محسوس ہوئی۔ یوں میری حالت دیر بعد دیر بگڑتی جا رہی تھی۔ میں سر پکڑ کر ایک قبر سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا کچھ دیر سو لوں پھر چلتا ہوں۔ میں تھکن سے چور چور، اوپر سے قبرستان کی دہشت نے بری طرح قبضہ کر لیا تھا۔ دوسرے لمحے میں آہستہ آہستہ اندھیرے میں احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے قبرستان کے داخلی دروازے تک پہنچا تھا کہ کہیں دور کہیں آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آواز نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں قبرستان کی حدود سے جلدی باہر جانا چاہتا تھا کہ یکدم ہی کسی کتے کی گراہٹ نے میرے رہے سہے بھی بستان خطا کر دیے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ آواز میرے بہت قریب سے آ رہی ہے۔ خوف سے میرا خون رگوں میں خشک ہونے لگا۔ خوف دہشت سے میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ تب میں وہیں بیٹھ گیا اور اپنی آنکھیں موندے بیٹھا رہا۔ میں بہت خوف زدہ تھا۔ اچانک کوئی آواز سن کر مزید خوف زدہ ہو گیا اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آنکھیں کھول دی۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح چونکا کہ میرے بہت قریب چشمے سے پانی ابھر رہا ہے۔ دوسرے لمحے دہشت ناک منظر میری نگاہوں کے سامنے رونما ہو گیا۔ مجھے عجیب سی بدبو کا احساس ہوا۔ غور کرنے پر محسوس ہوا کہ وہ شدید ناگوار قسم کی بدبو چشمے کے پانی سے آ رہی تھی۔ میں فوراً گھبرا کر سیدھا ہو گیا اور آگے کی طرف بے تحاشا بھاگنے لگا۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ میں کہاں اور کس طرف بھاگ رہا ہوں۔ خاردار جھاڑیاں جگہ جگہ اگی ہوئی تھی جن کے نوکیلے کانٹے بھاگنے کی وجہ سے میرے جسم کے مختلف حصوں سے ٹکرا کر مجھے زخمی کر رہے تھے۔ میرے جسم سے خون رسنے لگا اور میں نڈھال ہو کر کئی بار لڑکھڑایا بھی تھا۔
مگر ہمت اور حوصلہ کرتے ایک سمت بھاگتا ہی چلا گیا۔ موت کا خوف میرے دل میں سمایا ہوا تھا۔ میرے قدم چلتے چلتے ایک گھنی جھاڑی میں ایسے الجھے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور جھاڑی میں ہی جا گرا۔ میں دم سادے جھاڑی میں کسی بے جان کی طرح پڑا رہا۔ جب میرے حواس بحال ہوئے میں نے آہستگی سے سر اٹھا کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ علاقہ بڑی بڑی جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اکا دکا درخت ہی کھڑے تھے جن کی لمبائی آسمان کو چھو رہی تھی۔ پہلے پہل میں نے سوچا کہ یہی رات گزار دی جائے۔ زمین پر بے تحاشا رینگتے ہوئے کیڑے مکوڑوں اور زہریلے حشرات کی بھرمار تھی۔ قصہ مختصر چند لمحے میں نے وہی کھڑے سانس درست کی اور پھر تھکے ہوئے قدموں سے ارد گرد کا بغور جائزہ لیتا ہوا سست رفتاری میں آگے بڑھ رہا تھا کہ مجھے دور کہیں روشنی محسوس ہوئی تو میں اس طرف لپکا۔ پہلے مجھ میں بھاگنے کی بالکل سخت نہ تھی، مگر سامنے روشنی دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی اور باقاعدہ اس روشنی کی طرف بھاگ پڑا۔ قریب جانے پر وہ روشنی مجھے صاف دکھائی دی۔ وہ کوئی مکان تھا۔ وہاں کا سارا ماحول بہت پراسرار اور سنسنی پھیلا دینے والا تھا۔ میں نے مکان کے بیرونی دروازے پر کئی بار زور زور سے دستک دی، مگر دروازہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ مجھے مکان کے اندر جانے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا اور اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ معاف ہوا جا رہا تھا۔ خشکی کی وجہ سے میرے گلے میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ میں مکان کے بیرونی دروازے کے بہت قریب پریشانی کے عالم میں کھڑا کسی فیصلے پر نہیں پہنچ رہا تھا۔ یوں کافی دیر گزر گئی۔ میں مکان کے چاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک مکان کا داخلی دروازہ کھلا۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر میں بھاگ کر اندر داخل ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے دروازہ کھولنے والے کے متعلق نہیں سوچا۔ مجھے 2 کمرے نظر آئے۔ ایک کمرے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی جبکہ دوسرے کمرے میں گپا اندھیرا تھا۔ روشنی والے کمرے سے قدموں کی آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے چونکا نظریں گھمائی، چڑچڑاہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھل گیا اور میں اس کمرے کی طرف لپکا اور پھر کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک لڑکی دروازے کی طرف پشت کیے پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ میری طرف مڑی، میری نظریں اس کی طرف اٹھی۔ میں اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی، کیا حسن و جمال تھا۔ وہ کوئی حور تھی، شاید راستہ بھول کر زمین پر اتر آئی تھی۔ وہ میرے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ انتہائی باریک اور نہایت ہی مختصر کپڑوں سے اس کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے جسم کا انگ انگ جھلک رہا تھا۔ وہ حسن و رعنائی میں اپنی مثال آپ تھی۔ وہ گھنی زلفوں کی مالک تھی اور اس کی بڑی بڑی روشن آنکھوں میں جادو تھا۔ لمبی لمبی پلکیں اس کی آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ دلکش سراپا سرخ گال، اونچی ناک، گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح نازک ہونٹ، اس کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ بس وہ خوبصورتی کا مکمل شاہکار تھی۔ یہاں بیٹھ جاؤ، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے لال گلابی ہونٹوں کو جنبش دی اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے دماغ میں مختلف سوچیں گردش کر رہی تھی۔ میں اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ عجیب سے مشروب کی بوتل اور گلاس میرے سامنے میز پر رکھے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ یہ پی لو، اس نے رسیلی آواز میں کہا تو میرا دل بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ میں نے لمحے کی تاخیر کیے بغیر عجیب سے شربت سے بھری بوتل اٹھا کر منہ سے لگا لی اور ایک ہی گھونٹ میں خالی کر دی۔ شربت کا ذائقہ عجیب مگر انتہائی لذت بخش تھا۔ ایک عجیب سی ترنگ میری رگ میں سرایت کر گئی۔ مدہوشی کے عالم میں میری نگاہیں اس کا طواف کر رہی تھی اور میرا دل خیالوں ہی خیالوں میں جانے کہاں کھویا ہوا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو نبیل احمد؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں بری طرح چونک پڑا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا یا یہ پوچھتا کہ میرا نام کیسے معلوم ہوا اس کو، وہ مسکرا کر میری طرف پشت کیے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ میں نے کچھ سوچ کر اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا تو میری بے اختیار چیخیں نکلتی چلی گئی۔ میں دیوانہ وار چیخنے لگا۔ وہ ایک انتہائی دل خراش منظر تھا۔ وہ کوئی چڑیل تھی۔ اس کی صورت اتنی بھیانک تھی کہ میری جان نکلنے والی ہوگی۔ اس کی بے انتہا ڈرونی شکل تھی۔ اف، کس قدر بھیانک چہرہ! خوف کی شدت سے میرا دل پھٹ رہا تھا، ڈر سے میرا دل باہر نکلنے لگا۔ اس کی آنکھیں لال انگارے جیسی ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں قہر غضب دیکھ کر شدت کے مارے
میرا دل دہل کر رہ گیا، روح تک کانپ اٹھی میری۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ تھی اور دو لمبے دانت منہ سے باہر نکل آئے تھے۔ سرخ انگار آنکھیں، بڑے بڑے دانت، نکیلی ناک، لمبے لمبے ناخن، اور اس کے ہاتھوں بلکہ پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ اسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، جیسے دل سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ وہ چڑیل مجھے قہر آلودہ نظروں سے گھور رہی تھی۔ میں چند قدم پیچھے کھسک گیا، تب اس نے ایک جست لگائی اور مجھے دبوچ کر حملہ آور ہو گئی۔ وہ خبیث میری گردن میں اپنے نکیلے دانت گاڑ کر میرا لہو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی گرفت میں اتنی سختی تھی کہ میں اس کی گرفت سے خود کو آزاد نہ کر پا رہا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے اپنی زندگی کے بچاؤ کی تدبیر سوچ رہا تھا، اور پھر میں نے اپنے جسم کو بھرپور جھٹکا دیا، اور اس طرح کرنے سے میں اس کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ دوسرے لمحے وہ کسی بھوکے درندے کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑی۔ اس کی گرفت دیکھ کر مجھے یوں لگا کہ آج کی رات میرے لیے آخری رات ہو سکتی ہے۔ بس موت کا فرشتہ میری گردن دبوچنے آ پہنچا ہے، اور بے وقت موت میرا مقدر بن چکی ہے۔ پھر ہمت کر کے یا اللہ کہتے ہوئے پوری قوت سے اس پر حملہ کیا۔ یوں اس کی گرفت نرم ہوتی چلی گئی اور میرے ایک ہی جھٹکے سے کئی فٹ دور جا گری۔ اس نے بہت ہیبت ناک شکل اختیار کر لی اور شعلہ برساتی نگاہوں سے مجھے گھور رہی تھی، جیسے کچا کھا جائے گی۔ وہ خبیث بہت غصے کے عالم میں تھی۔ اس کی ہیبت دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ واقعی میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ مجھے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میری حالت غیر ہو جاتی، اس وقت بالکل غیر ارادی طور پر میں نے آیت الکرسی کا دم اپنے سینے پر کر کے اپنے ارد گرد حصار کر لیا، اور پھر ایک دم کثرت سے قرآن مجید کی جتنی صورتیں مجھے یاد تھی صادق دل کے ساتھ انہیں پڑھنا شروع کیا تو وہ بری طرح چلانے لگی، خوفناک آوازیں نکالنے لگی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جہاں تھی وہاں ساکت ہوتی چلی گئی، اور دوسرے لمحے مجھے دو مہربان ہاتھوں نے اٹھایا اور میں فضا میں بلند ہونے لگا۔ میں فضا میں پرواز کر رہا تھا، لیکن مجھے اپنے آس پاس کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میں کہاں جا رہا ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں خوف سے سمٹا ہوا تھا، میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں مر چکا ہوں اور میری روح پرواز کیے جا رہی ہے۔ معلوم نہیں کتنی دیر فضا میں پرواز کرنے کے بعد مجھے زمین پر اتار دیا گیا۔ وہ ایک عجیب سنسان سی جگہ تھی، بہت بڑا کھلا میدان تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر چند کمرے نمایاں تھے جہاں سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ مجھ پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھے اپنا جسم بہت بھاری لگ رہا تھا اور میرا پورا جسم کانپ رہا تھا کہ اچانک میری سماعت سے مہربان آواز ٹکرائی، آج تمہاری زندگی بچ گئی ہے، تمہیں نئی زندگی مبارک ہو۔ میں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ ایک نورانی چہرے والے بزرگ بہت وقار سے چلتے ہوئے میرے قریب بیٹھ کے، ان کا چہرہ نور سے اس قدر چمک رہا تھا کہ اس پر نظریں نہیں ٹھہر رہی تھی، اور پھر انہوں نے میرے رشتے ہوئے زخموں پر مرہم لگا کر آرام کرنے کا حکم دیا۔ بزرگ نے بے پناہ محبت کے لہجے میں کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان کے کہنے پر عمل کیا اور یوں گہری نیند میں چلا گیا۔ صبح کی کرنیں آہستہ آہستہ چاروں طرف اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ دن نکل رہا تھا۔ میں نے چونک کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ میں جہاں تھا وہاں اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ میں اپنے گھر کے قریب سڑک پر تھا، بڑی مشکل سے گرتا پڑتا وہاں سے ایسا بھاگا کہ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں گھر میں داخل ہو کر سیدھا کمرے میں چارپائی پر گر گیا۔ مجھے شدید سردی لگ رہی تھی، میرا پورا بدن بری طرح کانپ رہا تھا اور مجھے اتنا شدید بخار آیا کہ خدا کی پناہ۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت تھی جو برسوں پہلے مجھ پر گزری تھی۔ اس رات میں نے اپنی موت کو بہت قریب سے دیکھا تھا، مگر رب رحمان کی رحمت نازل ہوئی، ایسا معجزہ ہوا کہ میری زندگی بچ گئی۔ آج بھی اس رات کے کسی بھی منظر کا خیال آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یوں بھی لگتا ہے کہ وہ ایک خواب تھا، کوئی بے انتہا ڈراؤنا بھیانک خواب، اور خود کو زندہ دیکھ کر دن میں کئی بار خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر اس رات خدا نے اپنی غیبی امداد نہ کی ہوتی تو شاید میں یہ کہانی آپ کو سنا نہ رہا ہوتا۔
دوستو ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب کر دیجئے، شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔